اور رد بدعات، اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج کا موضوع اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس موضوع میں ہم اپنی صفائی پیش کریں گے کہ ہمیں گالی دی جاتی ہے، اس گالی کے جواب میں ہم نے گالی نہیں دینی، لیکن تحقیقی لحاظ سے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ناجائز طور پر ہمیں گالی دی جاتی ہے اور یہ غلط نام ہمارا رکھا جاتا ہے۔ ہم سنی ہیں، اہل سنہ و جماعت ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور صرف کہتے ہی نہیں، قرآن و سنت کے بیشتر مقامات سے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ آج تک سنت کا دامن بھی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا دامن بھی ہمارے بزرگان دین کے صدقے سے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ چڑھتے ہوئے ہمیں اہل بدعت کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت نہیں، یہ اہل بدعت ہیں۔ بدعت بہت بڑا جرم ہے، بدعت کرنے والا بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ بدعت کے خلاف اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں جب بدعتی کہا جاتا ہے تو یہ لفظ ہمیں گالی لگتا ہے۔ کیونکہ جب بدعت ہمارے اندر ہو نہیں اور کوئی شخص ہمیں بدعت کہے تو بدعتی کہے تو پھر یہ سراسر گالی ہے۔ ہم گالی کے جواب میں گالی تو نہیں دیں گے، لیکن اپنی صفائی پیش کرنا تو ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ ہمیں ایسا نہ کہا جائے، یہ غلط بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت کا جو لفظ ہمارے اوپر بولا جاتا ہے اور ہمارے بدعت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، ان بدعتیوں کا امام پہلا امام احمد رضا ہے، وہاں سے بدعت شروع ہوئی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور یہ لوگ جو ان کے پیروکار ہیں یہ سارے کے سارے بدعتی ہیں۔ تو اس واسطے میں نے بات انہی کی ذات پہ رکھی کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے دیکھیں گے کہ وہ تو بدعت کو رواج دینے والے نہیں تھے، بلکہ ہر بدعت کو ختم فرمانے والے تھے۔ چھوٹی سی بھی بدعت اگر ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اس بدعت کا توڑ پیش کیا۔ آج کل تو مفتی ایک صفحے کا 2 صفحے کا فتویٰ لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس جب کوئی فتویٰ آتا تو پوری کتاب لکھ دیا کرتے تھے اور پورا رسالہ لکھ کر بتایا کرتے تھے کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے بدعت کا اس طریقے کے ساتھ خاتمہ کیا کہ یہ لوگ جو آج ہمیں بدعتی کہہ کر کہتے ہیں کہ ہماری تقریریں ہماری باتیں بدعت کے خلاف ہیں، یہ تو کئی بدعتوں پہ بولتے نہیں ہیں جن بدعتوں کا تعلق فن خان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی بدعتوں کے خلاف رسالے لکھے، کتابیں لکھیں، جن بدعت والوں کو اس وقت کی حکومت باقاعدہ سپورٹ کر رہی تھی اور حکومت کی طرف سے باقاعدہ ان کو امدادیں دی جاتی تھیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایسی بدعت کا توڑ کیا۔ دنیاوی معاملات میں کوئی نیا طریقہ آیا تو اس کا بھی توڑ کیا۔ تو ہم اہل بدعت نہیں، اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت ہیں، اور سنت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے ساتھ بدعت کو منسوب کرنا یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی بدعت کا توڑ پیش کیا۔ پہلے سمجھیے بدعت ہے کیا، اور پھر دیکھیں گے کہ ان کا الزام ہمارے اوپر سچا آتا ہے یا نہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی زندگی میں سے کس طریقے کے ساتھ بدعت کا توڑ پیش کیا۔ بدعت بادالین، اس کا معنی کوئی بھی نئی چیز، بدیع السماوات والارض، معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے سپیئر پارٹ پہلے تھے، ان کو جوڑ کر اللہ نے زمین و آسمان بنائے نئے سرے سے۔ بدعت کا معنی کسی نئی چیز کا بنانا، نئی چیز کا بن جانا، معرض وجود میں آنا، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ صرف بدعت جو لغت کے لحاظ سے لغوی معنی کے اعتبار سے بدعت ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر لغوی معنی کے اعتبار سے بدعت دیکھا جائے تو ہم اور آپ بھی تو بدعت ہیں، ہم بھی تو اس صدی کے ایجاد ہیں، اس صدی میں پیدا ہوئے ایک نئی چیز ہے، ہم حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ بدعت شرعی، شریعت کی زبان میں جو بدعت ہے وہ بدعت گمراہی ہے، وہ بدعت جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ وہ بدعت ہے کیا؟ اس بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا نیا کام دین کے اندر ایجاد کر لینا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقہ پاک کی مخالفت ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور اس بدعت کا ارتکاب کرنے والا شخص گمراہ ہو جائے گا۔ اور اسی بدعت کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعتی کو اس کی بدعت جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ اب اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ بدعت کیا ہے، اللہ نے بھی منع کیا، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، فرمایا شیطان کے پیروکار نہ بن جانا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ شیطان کی ایک سازش ہے کہ شیطان نیک عمل میں بدعت کو شامل کروا لیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مسلمان نیکی کے ساتھ کچھ بدعت بھی شامل کرے، اپنا طریقہ لگا دے اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر، تاکہ اس کی نیکی برباد اور ضائع ہو جائے خدا نخواستہ۔ اللہ کریم نے مسلمان کو اس سے بچایا، نبی کریم علیہ السلام نے بھی بچایا، اور ہمارے ائمہ نے بھی ہم کو اس سے بچایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو ہم مجدد کہتے ہیں، اور مجدد والی شان ہے ان میں۔ انہوں نے تو دین کا جو اصلی روپ تھا، جب لوگ اس میں بدعتیں شامل کر رہے تھے، انہوں نے بدعتوں کو سائڈ پہ رکھا، اصلی دین سامنے لا کر دیا، اور کہا کہ یہ وہ دین ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر آ رہا ہے، اور امت کو ایک تحفے کی شکل میں اس دین کو پیش کر دیا۔ تو بہرحال بدعت دو قسم کی ہے، ایک ہے عقیدے کی بدعت اور ایک ہے عمل کی بدعت۔ یہ آپ نے قسمیں یاد رکھنی ہے، جب بھی کوئی اس حوالے سے بات کرے تو اسے بات کی سٹارٹنگ بھی یہاں سے کرو۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت عقیدے میں اور ایک ہے بدعت عمل میں۔ زیادہ خطرناک کون سی ہے؟ عقیدے والی بدعت۔ عقیدہ نیا گھڑ لینا یہ خطرناک بدعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے میں جب کوئی نئی بدعت آئے گی تو کئی دفعہ یہ بدعت کفر تک بھی لے جائے گی انسان۔ عقیدے کا بدعتی شخص کئی دفعہ گمراہ، کئی دفعہ کفر کر جب بیٹھتا ہے۔ عمل کے لحاظ سے بدعت جب کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف گناہگار ہو۔ عملی بدعت میں سے جو عقیدے کی بدعت ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ عقیدہ رکھ لینا، بنا لینا جو اللہ کے نبی کے صحابہ کا نہیں تھا، ایسا عقیدہ رکھنا یا بنانا یہ بدعت عقیدے والی ہے، اور ایسی بدعت کی وجہ سے انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور کئی دفعہ یہ بدعت کفر تک بھی لے جاتی ہے۔ میں پہلے پیش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے عقیدے کی بدعت کا بہت اعلیٰ انداز کے اندر توڑ پیش کیا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ہم نے مختلف مقامات پر، ہم نے نہیں، ہمارے علماء نے بھی، بڑے بڑے اکابر علماء نے بھی اس بات پر چیلنج پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا، آج ہمارا عقیدہ اگر اس سے ہٹ کر ہے تو پھر تو ہم بدعتی ہیں، اور اگر رسول اللہ کی ذات کے بارے میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا آج ہمارا وہی عقیدہ ہے تو پھر ہم بدعتی نہیں، ہم اہل سنہ و جماعہ ہیں۔ ہم سنی ہیں کیونکہ ہم نے صحابہ والا عقیدہ اپنایا ہے، اور عقیدہ اگر آج کے دور میں دیکھنا ہو صحابہ والا تو وہ کسی اور کے سینے میں نہیں، بابا فرید کے غلاموں کے سینے میں نظر آئے گا، اہل سنت و جماعت لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آئے گا۔ میں مثال سے پیش کرتا ہوں، سنی کے سامنے جب بات آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنی ترازو لے کے نہیں بیٹھ جاتا، جی ترکڑی پہ میں حضور کی شان کو تول تول کے مانوں، ایسا کرے گا کبھی سنی؟ نہیں۔ اس پارٹی میں یہ ہوگا کہ ممبر پہ مولوی بیٹھا ہے 14ویں صدی کا، بے شک اس نے بیچارے نے کتابیں 4 پڑھی، لیکن جب بات حضور کی آئے گی تو ترکڑی لے کے، ترازو لے کے بیٹھ جائے گا، تولنے لگ جائے گا۔ علم رسول کی بات آئے، اللہ کے رسول کے علم کی، تو تولے گا، اتنا تھا علم جی اور اتنا نہیں تھا۔ حضور کی طاقت کی بات آئے تو حضور کو اتنی طاقت اختیار تھا، اتنا نہیں تھا، تولنے لگ جائے گا۔ لیکن اہل سنت و جماعت جب حضور کی شان کی بات آئے تو تول تول کے نہیں، سینہ کھول کھول کے مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ صحابہ کا ہے۔ میں بخاری شریف کی ایک حدیث مثال میں پیش کروں گا، پھر آگے چلنا ہے۔ اصحاب رسول کا عقیدہ دیکھو، ہمارا وہی، اور ان لوگوں نے عقیدے میں بدعت ایجاد کی، اور اس بدعت کا توڑ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ حدیبیہ کا موقع تھا، جس موقع پر حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تھے، کافروں نے حرم شریف میں نہیں جانے دیا، سرکار راستے میں رکے ہوئے تھے مقام حدیبیہ پہ، مکہ شریف سے پہلے۔ پانی ختم ہو گیا،
صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس. مشکل بن گئی کہ نہیں؟ پانی ختم ہوا تو یہ ایک مشکل ہے. اب مشکل کے وقت میں سنی کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. ہم یہی کہتے ہیں آقا نظر کیجئے، ہم پہ مشکل آ پڑی، اللہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے. ہم یہی کہتے ہیں. صحابہ نے بھی کیا کیا؟ مشکل بنی تو سیدھا کہاں پہ آئے؟ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ پانی ہے تمہارے پاس؟ ایک تھال میں پانی تھا. فرمایا وہ لے آؤ. اب صحابہ تھے 1400، ان کے پاس سواریاں بھی تھیں. اللہ کے نبی نے اس پانی میں رکھا ہاتھ، حضور کی انگلیوں سے چشمے نکلے اور وہ پانی اتنا بڑھا کہ 1400 صحابہ نے بھی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پلایا، وہ پانی ختم نہ ہوا. اب یہاں تک ہے حدیث پاک. روایت کیا حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. حدیث بخاری شریف میں ہے. اگلی بات، اور پھر دیکھنا کہ یہ جو وجود ہے نا، اس میں مٹی اگرچہ پنجاب کی لگی ہوئی ہے لیکن اس میں جو نور ہے وہ مدینہ شریف والا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی، میں نے تو پہلے تعداد بیان کر دی نا، انہوں نے تعداد نہیں بیان کی. انہوں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ پیاس لگی، حضور نے پانی میں ہاتھ رکھا، پانی بڑھ گیا، سب نے پی لیا. تو حضرت جابر سے پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کتنے تھے اس دن؟ کم کنتم یومئذ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، تم کتنے تھے، تاکہ پتہ چلے کہ تھوڑا سا پانی اتنوں کو حضور نے پلایا. کتنے تھے؟ اب اگلا جواب جو ہے نا وہ صحابی کا ایمان ہے اور صحابی کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ آج ڈھونڈ لینا بے شک اینکیں ڈال کے کہ کس سینے میں موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لو کننا مئۃ الف لکفانا. فرمایا یہ نہ پوچھو کتنے تھے، عقیدہ پوچھو میرا کیا ہے. کہا جتنے بھی تھے، لیکن اگر ہوتے نا 1,00,000 بھی، پانی ختم ہونے والا نہیں تھا، پانی سب کو پورا ہو جاتا. اب پیا کتنے نے تھا؟ 1450 یا 1400 نے. حضور نے ان کو پلایا. 1400 اور 1,00,000 میں کوئی فرق نہیں. صحابہ نے کوئی تول کے مانا، صحابہ نے تو سینہ کھول کے مانا. پلایا 1400 کو، مانا انہوں نے 1,00,000 تک کا. اور 1,00,000 کا بھی یہ کوئی حد میں نہیں، مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی ہوتے حضور پلا دیتے. ایک تھال سے جو 1400 کو پلا سکتے ہیں وہ ساری کائنات کو بھی پلا سکتے ہیں. اب صحابہ کا عقیدہ یہ والا کہ جتنا دیکھا اس سے بھی بڑھ کے مانا. چیلنج سے ہم کہتے ہیں ڈھونڈ لو کسی دوسرے لوگوں کے سینوں میں. یہ عقیدہ صرف اور صرف انہی لوگوں کے سینے میں ملے گا جن کے ہاتھوں میں کسی کی نسبت بھی موجود ہے، اور وہ اس نسبت کے تحت ہم اس بدعتی عقیدے کا رد کریں گے جنہوں نے یہ عقیدہ گھڑا. جب علم کی بات آئے تو ترازو رکھ لیا، جب نور کی بات آئی ترازو رکھ لیا، جب حضور کے اختیار کی بات آئی ترازو رکھ لیا. تو یہ ترازو میں تول کے نہیں، صحابہ نے اس انداز میں مانا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا تھا کہ ان بدعتیوں کی، بدعتی وہ تھے کہ انہوں نے اپنے عقیدے میں بدعتیں داخل کی تھیں. ان کی بدعت والے عقیدوں کا توڑ کیا تھا، اور اس توڑ کی وجہ سے انہوں نے الٹا الزام اعلیٰ حضرت پہ لگایا اور امام احمد رضا کو بدعتی کہا. اور یہ گالی آج تک ہمیں بھی دی جاتی رہی. تقویت الایمان انہوں نے کتاب لکھی، اس کے اندر جو الفاظ لکھے گئے وہ اتنے خطرناک تھے کہ ایک انسان اپنی زبان سے اس کو بولنا بھی گوارا نہیں کرتا. کہنے لگا کہ نبی کی تعظیم بڑی بھائی جتنی کیجیے. اب مجھے بتاؤ، بڑے بھائی کو تھپڑ لگا دو تو بندہ کافر ہو جائے گا؟ بڑے بھائی کے سامنے اونچا بولو تو کافر ہو جائے گا بندہ؟ گناہ ضرور ہے، بے ادبی ضرور ہے، لیکن کافر تو نہیں. لیکن اللہ کے نبی کی تعظیم کی بات آئے تو حضور کے سامنے تو اونچا بولو بھی تو عمل برباد ہو جاتے ہیں. سرکار کو بلانے کے لحاظ سے بھی باقاعدہ ایک لمٹ ہے. جب انہوں نے یہ بدعتی عقیدے ذکر کیے تو اعلیٰ حضرت نے ان کے جواب میں کتابیں لکھی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ نظریہ صحابہ والا نہیں ہے اور صحابہ نے ایسے نظریات نہیں رکھے. کہیں پہ انہوں نے لکھا کہ حضور کی تعظیم گاؤں کے چودھری کی سی کیجیے، جتنا گاؤں کے چودھری کی عزت ہے اتنی حضور کی عزت ہے، معاذ اللہ. یہ والے جملے اور اس طرح کی باتیں جب ہوئیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس نظریے کے توڑ کے لیے 76 کتابیں لکھیں. 76
70 اور 76 کتابیں اعلیٰ حضرت نے اس کے رد کے لیے لکھی. ایسے بندے کو بدعتی کہا گیا کہ جنہوں نے 76 کتابیں ایسی بدعت جو عقیدے میں آ گئی تھی اس بدعت کے توڑ کے لیے لکھی, اور ایسے لوگوں کے خلاف لکھی جن کو حکومتی سپورٹ بھی حاصل تھی, پھر بھی اعلیٰ حضرت نے ان کا رد کیا. اب اس کی ایک بات کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کی یہ طاقت ہے کہ اللہ چاہے تو بیک جنبش کروڑوں محمد پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بظاہر سادہ لو مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے, لیکن ہمارے اماموں نے لکھا کہ یہ رب کی شان نہیں, مصطفیٰ کی بے ادبی اور توہین ہے. اور انہوں نے کہا تم کہتے ہو اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے. فرمایا کروڑوں نہیں, رب ایک بھی دوسرا محمد پیدا نہیں کر سکتا. اب آپ حیران ہوگے کہ رب دوسرا محمد ایک بھی پیدا نہیں کر سکتا, یہ کیسے؟ انہوں نے پھر سمجھایا کہ ایک ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد جو دوسرے محمد رب بنائے گا وہ خاتم النبیین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر تو خاتم النبیین نہیں تو وہ محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ سرکار تو خاتم النبیین ہے, اور اگر وہ بھی خاتم النبیین ہو, حضور بھی خاتم النبیین ہو, تو رب نے پہلے حضور کو خاتم النبیین کہہ دیا پھر دوسرے کو کہہ دیا. اس سے رب کا جھوٹ ہونا لازم ہوتا ہے. اللہ جھوٹ سے جیسے پاک ہے, اللہ دوسرا محمد پیدا کرنے سے بھی پاک ہے. یہ عقیدہ اور نظریہ دیا, اور یہ جو بدعتی عقیدے تھے ان کا توڑ پیش کیا 76 کتابیں لکھ کر, اور امت کو سبق دیا کہ بدعتی نظریے کی طرف نہ جانا, عقیدہ وہی رکھنا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا تھا. اس زمانے میں عقیدے کی بدعت پر ایک حملہ فتنہ نیچریت کی طرف سے ہوا, جس کو نیچری فتنہ کہا جاتا ہے. آج کل یہ فتنہ بڑا چھپا ہے, لیکن اکثر لوگوں کے اندر وائرس اس کا پایا جاتا ہے. نیچر معنی فطرت, طبیعت. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہماری فطرت ہماری طبیعت کے مطابق ہو, اسی کو فتنہ نیچریت کہا جاتا ہے. انہوں نے بڑے عقیدے نئے گھڑے. ان عقیدوں میں سے میں صرف جھلک آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں جو نئے عقیدے تھے اس میں یہ تھا کہ شیطان کا کوئی وجود نہیں. ہم تو مانتے ہیں نا ایک شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا, اللہ نے بھگا دیا تھا, اب بھی ہے, وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, رمضان شریف میں باندھ دیا جاتا ہے. ان کا نظریہ تھا شیطان کا کوئی وجود نہیں. جہاں شیطان کی بات آتی ہے وہاں سے مراد ہے انسان کی بری عادتیں, اور شیطان کوئی نہیں. یہ ایک نظریہ قرآن سے ٹکرا رہا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے قرآن سے یہ نظریہ ٹکرانے والا. فرشتے بھی کوئی نہیں, ان کا یہ نظریہ, فرشتے کوئی نہیں. انسان کی جو اچھی عادتیں ہیں اسی سے مراد فرشتے ہیں, یہ بھی نظریہ انہوں نے گھڑا. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں کہ ان کی تقلید, ان کے نقش قدم پہ چلنے والے. انہوں نے کہا تقلید بھی کوئی ضروری کام نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی امت کی یہ شان ہے کہ اس امت کے جو ہے اکثر لوگ, اکثر سے مراد ہم جیسے نہیں, بڑے بڑے اماموں جیسے جس مسئلے پر متفق ہو جائیں, یہ بھی ایک دلیل ہے. اجماع امت, انہوں نے کہا اجماع امت بھی دلیل کوئی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں. نیچری فرقے والے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ زندہ ہونا اس کا کوئی ثبوت نہیں قرآن سے. عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا اس کا کوئی ثبوت نہیں قرآن مجید سے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ نظریہ اپنایا, ہم تو کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے. نیچری فرقے والوں نے کہا نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا قرآن سے نہیں ثابت ہوتا. اب یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے ساتھ ٹکرانے والی تھی. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 7 کتابیں فتنہ نیچریت کے رد میں لکھیں, 7 کتابیں ان کے رد میں لکھیں, اور باقاعدہ طور پہ اس وقت جو اس فتنے کا سرغنہ تھا, وڈیرا تھا, سر سید احمد خان. آج تک بھی اس کی تفسیر موجود ہے, تفسیر القرآن کے نام سے, لیکن ہم واقف بھی نہیں, لوگ تو اسے رہنما سمجھتے ہیں. لیکن اس نے ایسے باطل نظریوں کا ایجاد, اس تفسیر کو پڑھا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحشی لکھا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وحشی لکھا. جنت کو اس نے معاذ اللہ اس تفسیر میں چکلا لکھا, معاذ اللہ. اللہ نے کہا نا فیہ ازواج مطہرہ, تمہاری پاک بیویاں ہوں گی, اس نے تو جنت کو ان لفظوں سے تعبیر کیا. اعلیٰ حضرت نے ایسے لوگوں اور فتنے کے خلاف 7 کتابیں لکھیں. یہ بدعت کا رد کیا کہ ایسے نظریے جو قرآن میں موجود ہیں ان میں نیا نظریہ نہ قائم کرو, جو پہلے سے آ رہا ہے اس نظریے پہ کار بند رہو.
7 کتابیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھی ہیں۔ اس زمانے میں جب قادیانیت کا شور اٹھا، مرزا قادیانی اس زمانے میں موجود تھا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے قادیانیت کے خلاف اور ختم نبوت کے ثبوت میں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا 6 کتابیں لکھی۔ رافضیت کا فتنہ اٹھا، جنہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلیاں اٹھائیں، صحابہ پہ تبرے کیے، یعنی گالیاں بکیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نام لیا کہ ہم جو ہے سے اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کو رافضی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس فتنے کے رد کے لیے بھی 6 کتابیں لکھی، اور 6 کتابیں لکھ کر ثابت کیا کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اس زمانے میں جس اعتبار سے بھی کوئی فتنہ اٹھا، اعلیٰ حضرت نے اس کے نظریات اگر قرآن سے ٹکرائے اور وہ نیا تھا تو اس کا رد لکھا۔ مثال دیتا ہوں، ایک سیاسی اعتبار سے ایک نظریہ اٹھا، اس وقت کا جو سائنسدان تھا، 1919 کی بات ہے، 1919، آج سے 102 سال پہلے کی بات، اس نے یہ نظریہ قائم کیا اس وقت کہ میں جو ہے 1919 سے بھی بلکہ 1900 پورا اس وقت کی بات ہے، اس نے یہ کہا کہ جی زمین بھی چکر لگا رہا ہے، آسمان بھی یوں چکر لگا رہا ہے، یعنی زمین بھی گھومتی ہے، آسمان بھی گھومتا ہے، اور اس نے اپنی سائنسی سوچ سے یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے، اور ایک تاریخ اس نے بتا دی کہ فلاں تاریخ کو ٹکرائیں گے اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، وہی دن قیامت کا ہوگا۔ 1900 یعنی 100 سال پہلے کی بات تھی، اس نے یہ اخباروں میں چھپ گیا اس کا یہ نظریہ، اس سائنسدان کی بات سے لوگ بڑے تڑپ گئے، بھائی یہ بات بالکل سچی ہے، فلاں دن قیامت آ جائے گی، یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، یہ دونوں سیارے گھوم رہے ہیں، یہ آپس میں ٹکرائیں گے تو یہ تباہ ہو جائے گا۔ اب یہ نظریہ بھی ایک بدعتی نظریہ تھا، ہم جس امام کے ماننے والے اس امام نے تو اتنی بات بھی گوارا نہ کی، فوراً 3 کتابیں لکھی جن کتابوں میں سائنسی نقطۂ نظر سے ثابت کیا کہ زمین بھی حرکت نہیں کرتی، آسمان بھی حرکت نہیں کرتا، زمین بھی ساکن ہے، آسمان بھی ساکن ہے، حرکت سورج کرتا ہے، سورج کی حرکت ہے، زمین حرکت نہیں کر رہی، آسمان حرکت نہیں کر رہا۔ جب حرکت ہی نہیں کر رہے، ٹکرانے کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ٹکرائیں گے اور برباد ہو جائیں گے؟ امام اہل سنت نے کہا تو اپنی تاریخ یاد رکھ، میں دعوے سے کہتا ہوں نہ زمین ٹکرائے گی، نہ زمین برباد ہوگی، نہ ہی اس دن تباہی پھیلے گی۔ 100 سال گزر گیا، آج کا یہ وقت بھی بتا رہا ہے کہ اس وقت کا وہ سائنسدان جھوٹا تھا اور امام احمد رضا سچا تھا، اور انہوں نے جو نظریہ قائم کیا تھا وہ بالکل سچ ثابت ہوا کہ واقعی ایسا ٹکراؤ والی صورتحال نہیں۔ تو اس موضوع پر بھی اعلیٰ حضرت نے جو ہے کتابیں لکھ کر ثابت کیا کہ یہ نظریہ بھی قرآن مجید سے متصادم ہے، ایک عام بدعت ہے۔ میں اس حوالے سے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ عموماً لوگوں میں یہ بدعت پائی جاتی ہے، قبروں پہ چراغ جلانا، قبر کے اوپر اگربتی لگانا۔ اب کوئی آج کا لا علمی کی بنیاد پر بیچارہ کوئی کرے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اہل سنت پوری کی پوری کو کوئی بدعتی کہنا شروع کر دے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قبر پر چراغ جلانا جائز نہیں، قبر پر اگربتی لگانا یہ جائز نہیں۔ یہ قبر ہے نا، قبر کے اوپر یہ قبر ہے تو قبر کے اوپر چراغ جلانا یا قبر کے اوپر اگربتی لگانا یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے قریب آگ کو لے جانے سے منع فرمایا۔ دیکھو نا، ہم قبر میں بھی کچی اینٹیں لگاتے ہیں، پکی نہیں لگاتے۔ حکم بھی یہ ہے کچی لگائی جائے، کہیں مجبوری کی وجہ سے سیلاب زدہ علاقہ ہو تو پکی لگانے میں بھی حرج نہیں مجبوراً، لیکن ویسے عموماً کچی اینٹیں کیوں لگائی جاتی ہیں کہ پکی آگ پر پکی ہوئی ہیں، تو جو آگ پہ پکی ہوئی اینٹیں ہیں وہ بھی ہم نہیں لگاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں میت کے ساتھ نیک فالی ہے کہ ہم نے جتنی ہماری طاقت تھی ہم نے اس کی قبر کو آگ سے بچایا، آگے رب کرم کرے گا، اس کو آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ اس واسطے آگ کو قریب لے جانے سے منع کیا۔ اور یہ باتیں اگرچہ اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں میں یہ بدعت تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا، اور میں اگر جلانی بھی ہو تو قبر سے سائیڈ پر کہیں پہ الماری میں یا
چار دیواری بنی ہوئی ہے دربار شریف کی، تو اس میں کوئی چراغ جلا دے روشنی کے لیے تو وہاں پہ حرج نہیں، وہاں پہ اگربتی لگا دے، لیکن قبر کے عین اوپر نہ چراغ جلایا جائے نہ اگربتی لگائی جائے۔ یہ بدعت کا خاتمہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ ایسے ہی آپ سے سوال ہوا کہ کچھ لوگ قبروں پہ جا کے طواف کرتے ہیں، طواف آس پاس گھومنا، جیسے کعبہ شریف کے گرد گھومنا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب لکھا، فرمایا طواف صرف اور صرف اللہ کے گھر کعبہ شریف کا ہے۔ یہ چکر لگانے والی جو عبادت ہے یہ صرف اور صرف کہاں پہ ہے؟ بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام جو اللہ کا گھر ہے، اس کے علاوہ طواف کسی مقام پر جائز نہیں۔ اور بیت اللہ شریف میں تو طواف نفلوں سے بھی بڑھ کر عبادت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جس شخص کو وہاں پہ رہنے کی سعادت نصیب ہوئی وہ نفل پڑھنے کی بجائے جب بھی موقع ملے کعبہ شریف کا طواف ہی کرے، کیوں؟ نفل تو یہاں پہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں نا، طواف نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا طواف والی عبادت وہاں پہ ہے، یہاں پہ کسی مزار کا طواف کرنا فرمایا یہ ناجائز ہے، کرنے والا گناہگار ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا۔ یہ بدعت جو کچھ لوگوں کی نظریات کے لحاظ سے تھی، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس بدعت کا جو ہے باقاعدہ طور پر خاتمہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی بدعات جو آج بھی سننے کو ملتی ہیں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں جی شریعت کی لائن الگ ہے، طریقت کی لائن الگ ہے، مطلب شریعت الگ، شریعت کو مولویوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یہ مولوی الگ طبقہ ہے، طریقت پیروں کے کھاتے میں، جی پیر الگ طبقہ ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب یہ سوال ہوا اور کسی نے کہا جی طریقت دریا ہے، شریعت قطرہ ہے، یہ جب کہا تو امام احمد رضا غصے میں آئے اور میں خبردار یہ جملہ غلط ہے، ایسا نہ کہو، طریقت کو ہم دریا مانتے ہیں، طریقت دریا ضرور ہے، لیکن اس دریا میں جو چشمہ نکل کے آیا وہ شریعت مطہرہ کا ہے، شریعت منبع ہے، طریقت آگے نکلنے والا دریا ہے۔ یہ لفظ لکھ کے نہ پھر کہتے ہیں اوہ مجھ سے غلطی ہوئی، کیوں؟ فرمایا منبع جہاں سے پانی پھوٹ کے دریا میں آیا پیچھے سے بند بھی کیا جائے تو کچھ وقت تو دریا میں پانی رہ جاتا ہے کہ نہیں، کچھ وقت تک رہ جاتا ہے، لیکن فرمایا شریعت اور طریقت کا تعلق اتنا ہے کہ اگر شریعت سے طریقت جدا ہو جائے نا تو ایک منٹ کے لیے بھی اس میں تری نہ رہے، وہ سارے کا سارا خشک ہو جائے گا۔ طریقت شریعت کے بغیر ایک منٹ اور ایک سیکنڈ تک بھی نہیں رہ سکتی۔ فرمایا یہ بدعت ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے۔ فرمایا شریعت سے ہی تو پھوٹی طریقت، اور طریقت جب تک جڑی رہے گی شریعت کے ساتھ اس وقت تک طریقت ہے، اور جس وقت شریعت سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا اب وہ طریقت نہیں، وہ جہالت ہوگی یا گمراہی ہو جائے گی یا ضلالت دلالت ہو جائے گی۔ فرمایا تعلق شریعت کے ساتھ طریقت کا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان کیا۔ آج کے دور میں بھی یہ مسئلہ بیان کرنے سے بڑے بڑے مولوی ڈریں گے کہ پیر لوگ جو گمراہ قسم کے پیر ہیں وہ تو گلے پڑ جائیں گے، لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ کتاب میں بتایا کہ شریعت طریقت سے اور طریقت شریعت سے بالکل جدا نہیں ہے، طریقت کا کوئی لمحہ بھی شریعت مطہرہ سے الگ نہیں نظر آتا۔ اس واسطے جن بزرگان دین کو ہم مانتے ہیں ان کی سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جتنا بھی وجود ہونا، اس وجود سے ہمیں شریعت مطہرہ کی چمک نظر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا رنگ نظر آتا ہے۔ میرے شیخ کامل آخری بات، حضور پیر سیال لجپال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے حفظ کے استاد تھے، انہوں نے کہا تھا ایک پیر صاحب ہے ملتان میں، آؤ تمہیں ان کی بیعت کرا کے لے آتے ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ والی ہے طریقت اور شریعت کے اعتبار سے۔ آپ جا کے بیٹھ گئے، استادوں کا یہ تھا کہ وہ پیر صاحب بڑے کامل ہیں، آپ ان کی بیعت کیجئے۔ خواجہ شمس الدین صاحب جو پہلے سجادہ نشین ہے سیال شریف کے، وہ وہاں پہ بیٹھے رہے، جب اٹھے تو آپ نے بیعت کوئی نہ کی۔ واپس آتے ہوئے استادوں نے پوچھا بیٹا پیر صاحب کی بیعت نہیں کی؟ میں تو تمہیں اسی لیے لے کے آیا تھا۔ اب دیکھنا شریعت کا طریقت سے کتنا گہرا تعلق ہے، جہاں تک ہم نہیں دیکھتے انہوں نے دیکھا اور عمل کر کے ہمیں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا استاد جی یہ پیر صاحب چارپائی پہ بیٹھے اٹھ کے گھر جانے لگے تو میں نے دیکھا ان کی چادر تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا، اور سنت ہے کہ ٹخنے مرد کے ننگے ہوں،
جس شخص کو سنت کی پاسداری نہیں نہ ہو سکتی ایسے شخص کی میں بیعت نہیں کر سکتا. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیے, جن کی نسبتوں پہ ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی سنت مطہرہ کا دامن چھوڑا ہمارا اس سے بیعت ہم نہیں کریں گے. پھر جا کے انہوں نے جہاں پہ انہوں نے اپنا وہ شیشہ شریعت والا رکھ کے پورا چہرہ نظر آیا وہاں پہ جا کے انہوں نے ہاتھوں میں حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ تھمایا. تو بہرحال ہم اہل بدعت نہیں, اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت ہیں, اور کسی ایک آدھ کی غلط بات کو لے کر پوری جو ہے طبقے کو بدعت کہنا یہ بہت بڑی ناجائز گالی ہے اور ظلم ہے. اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.